السلام علیکم۔ پروگرام اسپیشل ٹاک میں آج ہم استحکام پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ استحکام کی بات ہوتی ہے تو عدم استحکام جو ہے اس پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے۔ جس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں ہمارے ہاں، اور حال ہی میں جعفر ایکسپریس جو ٹرین کا واقعہ ہوا ہے، سانحہ اسے کہیں گے، کیونکہ اس کو مختلف رنگ دیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے بالخصوص، وہ اس میں بڑا انجوائے کر رہے تھے جب تک کہ ہماری سیکورٹی اپریٹس نے یہ سارا کلیئر نہیں کرا لیا۔ اور میرا خیال دنیا کا شاید عالمی ریکارڈ ہوگا کہ اتنی چابک دستی سے، اتنی مہارت سے، اتنی جرت، استقامت سے اور جذبہ ایمانی سے ان دہشت گردوں کو جو خود کش جیکٹوں کے ساتھ لیس تھے ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا، جہنم واصل کر دیا گیا، اور کم سے کم ڈیمیج، یعنی آپریشن کے دوران ڈیمیج نہیں ہوا جو ہمارے تک اطلاعات آئی ہیں، آپریشن سے پہلے ڈیمیج ہوا۔ تو یہ ایک پیغام میرا خیال ہے، بجائے کہ ہم وہ جو کچھ لوگ بغلیں جھانک رہے تھے کہ جی ہمارے ادارے جو ہیں وہ مشکل میں آ گئے ہیں، اور وہ کسی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاستدان کی محبت میں یہ کر رہے تھے، تو میرا ان کو بھی یہ بڑا مضبوط پیغام گیا ہے، بی ایل اے کو بھی گیا، اور بی ایل اے کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں افغانستان میں بیٹھے ہوئے، اور افغانستان کے پیچھے بھی کوئی ہے تو ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بھارت تو ہمارا جانا پہچانا اصلی دشمن ہے۔ تو یہ لوگ جن کے ہم بھائی بن کے رہے، جن کو ہم نے اپنے خون سے جن کا پودا پروان چڑھایا، وہ اگر ہمارے دشمن بن جائیں تو وہ کون سے اسلام کی، دین اسلام کی، مسلم امہ کی خدمت کر رہے ہیں کہ وہ گھات میں بیٹھتے ہیں، نشانہ لگاتے ہیں معصوم نہتے لوگوں کا، مسافروں کا، بسوں کا، ٹرینوں کا، اور مساجد کا۔ تو یہ تو کوئی دنیا کا شاید کوئی ایسا دیندار شخص نہیں ہوگا جو ایسے کام کرے۔ تو ہم آج اس کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے معزز مہمان جناب کرنل سیف قریشی، آپ چیئرمین ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ فورم اور سابق چیئرمین ہے پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن۔ کرنل صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ کرنل صاحب، یہ ہماری مسلح افواج نے بڑی چابک دستی سے، جس میں ایئر فورس بھی شامل ہے، ہماری ڈرون ٹیکنالوجی بھی استعمال ہوئی، اور پریسیجن اٹیکس ہوئے یعنی افواج کی طرف سے، اور یہ میرا خیال دنیا میں شاید نظیر نہ ملے کہ خود کچھ بمبار عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا کے ان کے درمیان میں بیٹھے ہوں چند انچوں کے فاصلے پہ، اور ان کا بم بھی نہ پھٹے اور وہ دنیا جہان سے جہنم واصل بھی ہو جائیں، اور ایک 24 گھنٹے بھی شاید نہیں گزرے، اس کے اندر اندر آپریشن کامیاب ہو گیا۔ تو یہ تو ایک بڑا اسٹرانگ پیغام گیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے جو ہر طرح کی اس طرح کی بلا سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ جناب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے میں شہیدوں کو ان کے نام کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ جی جی یہ وطن تمہارا ہے، جی، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو باغ باں اس کے۔ ویل ڈن پاکستان آرمی، جی، ویل ڈن پاکستان ایئر فورس، پاکستان ایئر فورس، ویل ڈن تمام وہ ادارے جنہوں نے یہ دنیا میں اپنا نام کمایا ہے اور ایک ہسٹری بنا دی ہے کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد کہ جس کی پوری وار گیمنگ میں انوالو تھی، انڈیا انوالو تھا، افغان انوالو تھے، اور افغانوں اور انڈیا کے اسپانسر انوالو تھے۔ اس سے یہ بھی ہمارا 9/11 سے کوئی کم واقعہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اگر 9/11 اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کامیاب ہوتے تو بہت زیادہ شہادتیں ہوتی۔ 9/11 کے بعد ہم نے جو قربانیاں دیں امریکہ کی سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی اور ان کی پراسپیرٹی کے لیے، ہم نے جتنی جنگیں لڑی، جتنے بندے شہید ہوئے، جتنی ہماری پراپرٹیز، مال کی، جان کی، ہر ایسٹ کی، ہر چیز کی جو ہماری نقصان ہوا اور تباہی ہوئی، اور ابھی بھی 200 بلین کے لگ بھگ، $200 بلین کے لگ بھگ وہ گھاٹا ہم برداشت کر رہے ہیں، اور دن بدن مقروض ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے ہمیں کوشش کر کے ملک کو نکالنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ میری گزارش اس وقت یہ ہوگی
کہ ٹرمپ دوسری دفعہ الیکشن جیت کے آئے ہیں اور وہ دنیا میں امن کا پیغام دے رہے ہیں، اور وہ اپنی لائن کراس کر کے بھی سختی نرمی کر کے بھی سیز فائرنگ کرا رہی ہیں اور دنیا سے جنگ کا اور ٹیررزم کا اور دہشت گردی کا نام مکا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا حق بنتا ہے ان کے اوپر، ہمارا کلیم ہے امریکہ کے اوپر، ہماری قربانیوں کا ریکارڈ ہے ان کے اوپر۔ ہم نے پچھلے 78 ایئرز میں کبھی امریکہ کے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں کی، کوئی ہیر پھیر نہیں کیا، کوئی امریکہ کے ساتھ ہم نے چلاکی ہوشیاری نہیں کی، ہم نے کوئی ڈول پالیسی نہیں کی، ہم نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہو کے تو ایک لائن اختیار کی، مگر ہم نے بڑے گھاٹے کے سودے کیے۔ آپ ذرا یہ حساب کتاب اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے اور سب سے پوچھیں کہ پاکستان کا قصور کیا تھا، پاکستان نے نقصان کیا امریکہ کا کیا ہے، اور امریکہ نے ہمیں کیا دیا ہے، یہ بھی حساب کر لیں آپ صحیح نے۔ بات۔ اور جو دیا ہے آیا وہ آپ نے ہمیں دیا ہے یا کہ وہ آپ نے صرف ہماری جنگ کے اخراجات بھی پورے نہیں کیے آج تک؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی نام بولتا ہے، یہ جو اس نے تقریر کی ہے، اس نے کمانڈر نے، وہ اس جو کو سنیے گا، بلوچستان لبریشن آرمی کے، وہ BLA کی جو آئی ہے وہ ذرا سنیے گا۔ وہ کہتا ہے سی پیک نہیں ہونے دیں گے، وہ کہتا ہے چائنیز کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہمارا اسپیشل ونگ کام کر رہا ہے۔ دیکھو بھائی، آپ تو جگہ جگہ سیز فائر کرا رہے ہیں، صلح کرا رہے ہیں، دنیا میں امن لا رہے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ ابھی اکیلے نہیں، پہلے تو TPP تھی، تو ابھی جب سے آپ نے ہمیں وہ شاباش دی ہے، جو بندہ شریف دی ہے ہم نے آپ کو، یہ تو داعش کے بھی سارے اکٹھے ہو کے ہمیں آگے ہیں ہماری طرف۔ اب بھی پہلے تو 2 یا 4 خودکش آیا کرتے تھے، ابھی تو سینکڑوں میں کمپنی کی تعداد میں آتے ہیں، پراپر وار گیمنگ کر کے آتے ہیں، پراپر ٹارگٹ چن کے آتے ہیں، اس کی ریہرسل کر کے آتے ہیں، ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو ہماری ہی دلیری ہے اور ہماری ہی ڈیووشن ہے اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے عزم ہے کہ ہمارے لوگ قطعی طور پہ اپنی جان کا یا اپنی مال کا دھیان نہیں رکھتے، قربانیاں دیتے ہیں، خون دیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہم نے ریکارڈ ہسٹری قائم کی ہے کہ ودن 48 آور ہم نے اتنے بڑے ٹرین کو ہائی جیک ہوئی کو پہاڑی علاقے میں جدھر کوئی لاجسٹک نہیں ہے، جدھر ٹوٹل ٹیررزم کا قبضہ ہے ان کے پاس، ادھر سے اپنے بندے رہا کروانا اور رہائی کے درمیان جانی نقصان نہ ہونے دینا، اور چن چن کے سنائپر سے ایک ایک ہیڈ اڑانا خودکشوں کا تاکہ جیکٹ نہ پھٹے۔ اور پھر ہم نے بھی ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرنا پڑا، جس میں ڈرون کا کیا، کیونکہ ساری جنگ تو ورٹیکل ہوگی ہوئی ہے، تو ہم نے تمام انٹیگریٹڈ آپریشن ود ان فیو آورس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان یا پاکستان آرمی کو ہرانا یا ان کو کوئی زیر کرنا ناممکن بات ہے۔ تو کرن صاحب، اس سے تو پھر یہی پیغام گیا کہ نو مور، یعنی کہ اگر آپ اس طرح کی جسارت دوبارہ کریں گے تو پھر آپ کی ہلاکتیں بھی ہوں گی، جہنم واصل بھی ہوں گے آپ کے لوگ۔ دیکھیے نا، یہ فیصلہ ہو چکا کہ ہم نے دہشت گردی نہیں ہونے دینی، کوئی دنیا کا ملک دہشت گردی نہیں ہونے دیتا، کوئی دنیا کا ملک امریکہ سے لے کے ادھر تک، افغانستان سے لے کے انڈیا تک، اندر اپنے BLA گھسا کے دیکھے، اندر اپنے داعش گھسا کے دیکھے، اندر اپنے TPP گھسا کے دیکھے، اس کے بعد ہمیں بتایا کہ وہ بنتا کیا ہے۔ جنہوں نے خود کش حملوں کا، آپ کو ساری دنیا جانتی ہے کہ سب سے مہلک ہتھیار خود کش کا ہونا ہے، اور ہم تو ان کو اندر ادھر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے تو اخوانیوں کی اتنی خدمت کی ہے کہ ان کی تعلیم کا، ان کی صحت کا، ان کی روزگار کا، ان کی ہر چیز کا دھیان رکھتے رہے ہیں، بھائیوں کی طرح ابھی بھی ادھر کام کر رہے ہیں، سارے نکل نہیں گئے، ابھی بھی کافی ادھر ہی ہے۔ تو دیکھو، ایک طرف ہم اپنے ہم وطن ہونے کا، اپنے اقدار ہونے کا، اپنے اخلاق ہونے کا، اپنی اچھی روایت ہونے کا ہم سینے سے لگا کے رکھتے ہیں اپنے، بغیر اس کے کہ کون پنجابی ہے، کون بلوچ ہے، کون پٹھان ہے اور کون سندھی ہے۔ یہ بالکل بہت ہی گھٹیا سوچ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو قومیت سے بلائیں، صرف پاکستان ہے،
پاکستانی ہم سارے، اس لیے پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں، ہمارا نشان، ہماری آن، ہماری شان پاکستان ہے، پاکستان کا جھنڈا اوپر ہوگا تو ہم سارے ہی، ہم سب کا نام اوپر ہوگا۔ تو اس بات کو جو لوگ اس وقت بھول بٹیوں میں یا چند کسی مجبوری کے تحت بی ایل اے کے آس پاس گھوم رہے ہیں، اور یا جو ان کے سپانسر ود ان کنٹری بھی ہیں، میں بات کر رہا ہوں ان سردار صاحبان کی اور ان وڈیروں کی کہ جن کے مفاد، جنہوں نے ملکی مفاد کو پیچھے چھوڑ کے ذاتی مفاد آگے کر کے تو ملک کو نقصان پہنچانا شروع کیا ہوا ہے، وہ بھی نہ کریں۔ یہ ان کا ملک ہے، یہ ملک ہر طریقے سے، ہم سارے، ہمیں کوئی شرط نہیں ہے سارے ملک میں کسی کی، سوائے اس کے کہ آپ آئیں، الیکشن جیتیں، پارلیمنٹ میں آئیں، آپ وزارتیں بھی لیں، آپ سفارتیں بھی لیں، آپ اس ملک کو چلائیں۔ بلوچی ہمیں اتنے ہی عزیز ہیں جتنے باقی عزیز ہیں، تو بلوچ بھائیوں کو، وہ سب کو یہ پیغام ہے، کوئی ناراض بلوچ نہیں ہوتا، بلوچ کی اپنی ٹریڈیشنز ہیں، مہماندار ہیں، دلیر ہیں۔ کرن صاحب وہ ناراض ہیں کس سے؟ ایک پنجابی مزدور سے ناراض ہیں، میں اور آپ پنجابی ہم اینکر ہیں، سادے لوگ ہیں، نہ ہم کوئی بغیرتی کرتے ہیں، ہم بھی پٹھانوں اور بلوچوں کی طرح غیور ہیں پنجابی۔ تو اگر ہم تعاون کرتے ہیں، کسی کو سینے سے لگاتے ہیں اپنا ہم مذہب اور اپنا برادر مسلم سمجھ کے، تو یہ بغیرتی ہے، یہ ٹگا پن ہے، یہ برائی ہے؟ یہ پہلے تو یہ وضاحت کریں جی بہت اچھی بات کی ہے، یہ کس سوچ میں الجھے ہوئے ہیں؟ میاں صاحب نے بہت بڑی بات کی ہے۔ میں بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کن کو مار رہے ہیں؟ آپ مسجدوں میں نمازیوں کو مار رہے ہیں۔ تو مسجد نے آپ کا کیا بگاڑا؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ مسجد نے آپ کا نقصان کیا کیا ہے؟ آپ روزے داروں کو مار رہے ہیں، انہوں نے آپ کا نقصان کیا کیا ہے؟ اب مسلمان کو مار رہے ہیں، کسی آپ کنویں پہ کھڑے ہوئے مار دیں کسی کو، جی سڑک پہ بازار میں مار دیں، مسجد میں جا کے مارنا کیا مگر؟ یہ تو پھر اس کا مطلب آپ میں وہ مہارت بھی نہیں ہے بندہ مارنے کی، آپ بازار میں مار دیں، اب مسلمان کو مار رہے ہیں اور مسجد میں جا کے۔ آپ اپنے آباء و اجداد، اپنے باپ کی، جس کی اگر مسلمان کی اولاد ہے تو آپ تو مسلمان کو مار رہے ہیں۔ آپ تو خدا کے دیندار ہیں، آپ تو رسول کریم کے دیندار ہیں، آپ سے تو حساب کتاب لیا جائے گا۔ آپ تو جہنم کے اس کونے میں ہوں گے کہ جہاں آپ کو اتنی شدت ہو گئی گرمی کی کہ آپ یاد کریں گے کہ آپ نے یہ کیا کیا تھا، ڈالر کے لیے، صرف تنخواہ کے لیے۔ کس کی آپ نوکری کرتے ہیں؟ شرم کریں، اپنے ملک کے خلاف کھڑے ہو کے، آپ معصوم لوگوں کے خلاف کھڑے ہو کے، ان بچوں کو، ان خواتین کو، وہ سارے کے سارے ٹرین میں لوگ روزے دار تھے، تم لوگوں کو کوئی غیرت نہیں آئی، کوئی شرم نہیں آئی، کوئی ذرا سا خیال نہیں آیا کہ تمہارے گھر میں بھی بچے ہوں گے، خواتین ہوں گی، بوڑھے لوگ ہوں گے، تم نے ان سب کو بیچاروں کو، مسافروں کو۔ اور کرن صاحب ہمارے کچھ یہاں پہ یوٹیوبرز کہہ لیں، ہمارے کچھ اینالسٹ کہہ لیں، ہمارے بہت سے لوگ اس بات پہ بڑے خوش ہو رہے تھے، اور وہ بھارت کا جو ٹی وی راگ الاپ رہا تھا این ڈی ٹی وی کا، اس کو ایک سچا ٹی وی ثابت کرنے کی پوری وہ اپنا زور لگا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ہمارے لوگ تو خبر نہیں بتا رہے، اور وہ اس چیز میں پرائڈ لے رہے تھے جی ہمارے مسلح افواج کے اتنے لوگ جو ہیں یا ہلاک ہو گئے، شہادتیں ہوگی، یا یرغمال بن گئے۔ تو یہ اس بات میں کوئی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خوش ہیں، یا کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا میں عرض کرتا ہوں اس کو فردر کر رہے تھے۔ دیکھیے یہ سیاسی پارٹی کا ایجنڈا تو کم ہے، یہ بات دشمنوں کا ایجنڈا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ملک میں بیٹھ کے ملک سے غداری کرنی ہے اور دشمنی کرنی ہے اور ملک کو روزانہ عدم استحکام کا نشانہ بنانا ہے، اور آپ نے جب حملہ ہونا ہے ہمارے اوپر تو آپ نے دشمن کا ساتھ دینا ہے، تو پھر آپ کی سلامتی کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکے گا۔ آپ اگر ان کے ساتھ ہیں، ان کے سپورٹر ہیں، ان کو فائننس کر رہے ہیں، ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ مددگار ہیں، آپ نے ان کو اندر بھی بلایا تھا، پھر ساری ہسٹری آپ کی کھل جاتی ہے کہ آپ کو تو طالبان خان کہتے تھے، تو اگر آپ ابھی بھی طالبان خان ہیں تو پھر یہ بارے کی بات نہیں ہے۔ آپ ہماری، دیکھیے آپ ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ اسی مین سٹریم میں، پولیٹیکل فیلڈ میں اپنا نام پیدا کریں، اور اس وطن سے ہمدردی کر کے، اس وطن سے لائلٹی کر کے، اس وطن پرست ہو کے آپ اس ملک کی خدمت کریں، تو ہم سارے تعریف کریں گے۔
مگر اگر ہمیں واضح نظر آئے گا کہ آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کا سوشل میڈیا ان کا ساتھ دے رہا ہے، آپ نے مذمت بھی نہیں کی، وہ بھی میں شکریہ ادا کروں گا راجہ سلیمان کا، وہ جو آپ کے ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے اسٹیٹمنٹ بڑی پازیٹیو دی. آپ بھی دے سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں ابھی تک دی؟ آپ ہر روز ٹی وی پہ کوئی نہ کوئی چیز فیڈ کرتے ہیں، لیٹرز بھی لکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کھل کے باہر آپ کیوں نہیں پاکستان آرمی کو سپورٹ کر رہے اور اس کے شہیدوں کو سپورٹ کر رہے اور ان معصوموں کو کیوں نہیں سپورٹ کر رہے؟ کرنل صاحب، یہ ہمیں کتنی اور شہادتیں جو درکار ہیں، 80-90 ہزار تو ہو چکی معصوموں کی ہمارے، اور کئی سال سے ہم خودکش بمباری اور یہ آئے روز کے جو مسائل ہیں، اگر ہلاکتیں یا شہادتیں نہیں بھی ہوتی تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں خوف زدہ تو ہے نا، سہمے رہتے ہیں ہر وقت، کاروبار نہیں ہے ان کے، اور وہ بھی اجڑ گئے ہیں اسی سہم کی وجہ سے. تو اس کے بعد جا کے ہمیں کتنے اور سال چاہیے کہ سمجھ آئے گی کہ افغانستان کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارا دشمن ہے، بھارت سے بھی بڑا دشمن ہے، کیونکہ بھارت اگر ان کو استعمال ہمارے خلاف کر رہا ہے تو وہ تو ہمارے بھائی بند ہیں، تو وہ تو پھر بھارت سے بڑے دشمن ہوئے نا، بھارت تو ڈکلیئر کر کے ہمارا دشمن بنا نا، یہ تو ہمیں اپنا بھائی کہتے ہیں. جی. تو یہ اب کوئی میرا خیال اس میں ابہام کیوں ہے؟ سر کیا ان کا جو روپ بہروپ ہے نظریاتی قسم کا، اس سے ہم متاثر ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ کیا ان کا نظریہ انسانوں کا، جو معصوم انسانوں کا، مسلمانوں کا قتل عام کی اجازت دیتا ہے ان کا نظریہ؟ سر قطعی طور پہ نہیں دیتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی رواداری یا بہت ہی برداشت ادھر ہمارے نیشنل قومی ادارے جتنے ہیں انہوں نے کیا ہے، اور ان کے جتنے بھی ہمارے ڈیسیجن میکر ہیں، پرٹیکولرلی آرمی چیف ہیں یا وزیر اعظم ہیں یا کوئی اور اداروں کے چیف ہیں، انہوں نے بہت بردباری کا اور بہت دانش مندی کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے 2 سال گزار دی ہیں، مگر موقع دیا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، موقع دیا ہے کہ راہ راست پہ لوگ آ جائیں، موقع دیا ہے کہ اپنے لوگ ہیں، ان میں سے بڑے بڑے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، تو جو اچھے لوگ ہیں وہ باقیوں کو سمجھا کے تم ملک کی بہتری کے لیے آ جائیں. مگر اگر میں یہ عرض کروں گا کہ جلدی کریں، یہ پولیٹیکل ملک کو ودن ملک میں اندر رہ کے ملک کی دشمنی نہیں مناسب، آپ اس معاملے اپنی پالیسیز کو چینج کریں اور ملک کے ساتھ ہوں، اور پارلیمنٹ میں آگے آپ کو کوئی شکوہ ہے، کوئی آپ کو شکایت ہے، بیٹھیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کریں. دوسرے جہاں آپ کی گورنمنٹ گئی تھی وہ بھی تو پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس سے گئی تھی، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نظریہ لوگ، آپ بہت پاپولر ہیں، فیورٹ ہیں، آپ کا بڑا طاقتور قسم کا نیریٹو ہے، تو پارلیمنٹ میں آئیں، آگے اگر آپ کے ساتھ لوگ زیادہ ہوں گے تو آپ کو دنیا کی طاقت روکی نہیں دنیا کی سکتی، طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. بھائی آپ ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ ہیں، آپ الیکشن کا حصہ ہیں، آپ جمہوریت کا حصہ ہیں، آپ جمہوریت اڈاپٹ کریں. آپ کیا بیک ڈور گیٹ نمبر 4 کی طرف ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں؟ یہ سارے گیٹ بند ہو جاتے ہیں جب آپ الیکشن میرٹ کے اوپر جیتنا شروع کریں. آپ اپنے کو، اپنی پارٹی کو، لوگوں کو راہ راست پہ رکھیں. اگلی بات یہ کہ جہاں تک یو ایس اے کا تعلق واسطہ ہے، ہم ہر جگہ پہ امن چاہیے، ود ان یو ایس اے بھی امن چاہیے، آؤٹ سائڈ یو ایس اے بھی امن چاہیے. یہ امن آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ امن کی بات کرتے ہیں، بے شک وہ روس ہے یا وہ چائنا ہے. تو بھائی اگر چائنا ادھر پاکستان میں کچھ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے سی پیک پہ نام پہ، کوئی تھوڑی بہت ہی پراسپیرٹی آنے کے رستے کلیئر کر رہا ہے یا بنا رہا ہے، تو اس پہ اس حد تک دشمنی تو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ہمیں دہشت گردی کا اتنا شکار کر دیں کہ ہم ہر روز قربانیاں دے رہے ہوں اور ہر روز شہید کے ڈبے بند کر رہے ہوں. تو میری گزارش ہوگی امریکن اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور چائنا سے بھی اور سب سے، رشیا سے، سب سے ہوگی کہ دیکھیں ہمیں جینے دیں. ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے ملک کو بالکل ترقی کے رستے کے اوپر امن سے رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں کام کرنے دیں، ہم سے پازیٹیو کام لیں، ادھر پازیٹیو کام کریں، ادھر ڈیولپمنٹ کا کام کریں، ادھر انڈسٹری لگائیں، ادھر آلٹرنیٹیو انرجی دیں ہمیں، ادھر ہمارے پانی کے وسائل بہتر کریں، ادھر ہماری واسٹ فرٹائل لینڈ ہے اس میں ویلیو ایڈیشن کرنے ہماری مدد کریں، کنکریٹ مدد کریں. ہمیں نظر آئے کہ آپ کی کمپنیاں آ رہی ہیں اور پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہیں.
تو اگر وہ کمپنیاں ساری چائنا سے آئیں گی اور دوسری سائڈ سے ہمیں رگڑے دیے جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اچھا کل صاحب اس وقت 20-25 بلین ڈالر تو چائنا سرمایہ کاری کر چکا ہے جی کر سائی وال پلانٹ میں، ہماری سڑکوں پہ، ہماری کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پہ اور بہت سی چیزوں میں. کچھ تو خیر پروجیکٹس ابھی گوادر کا بھی وہ تو چلیں اب ہمیں کہا جا رہا ہے جی ایک بریک کی طرف جانے کے، بریک کے بعد پھر ہم جی ہم جا رہے ہیں بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہو. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی. کرنل صاحب جیسے میں آپ کو یہی سوال کر رہا تھا کہ چائنا نے اتنے بلین ڈالر انویسٹمنٹ تو کر دی ہوئی ہے، اب وہ پروجیکٹ چل بھی رہے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے جیسے قادر آباد کا سائی وال کول پلانٹ جسے کہتے ہیں، اب وہ ویسے بھی مقامی کوئلے پہ آ گیا، یعنی کہ جس کاسٹ کم ہو جائے گی پروڈکشن کی، تو وہاں ہمارے کچھ انجینئرز بھی کام کر رہے ہیں. میرے ایک اپنے جاننے والے ہیں جو بہت بڑے پی ٹی آئی لور ہیں، خان صاحب کے لیے وہ اپنی جان دے سکتے ہیں. ان کا بیٹا بی ایس سی کیمیکل انجینئرنگ کر کے اسی پلانٹ میں گزشتہ کچھ سالوں سے کام کر رہا ہے. اس وقت وہ 3.5 لاکھ روپیہ مہینہ پاکستان میں بیٹھا کما رہا ہے اپنے گھر میں. تو پاکستان میں 3.5 لاکھ روپیہ مہینہ اگر 26, 27, 28 سال کا جوان اتنے پریسٹیجیس پروجیکٹ پہ ارن کرے تو یہ ایک اچھا شگون ہے جی میں سمجھتا ہوں. تو اس میں امریکہ نے جتنا بھی اگر زور لگایا، فرض کرو ہم نے ایک سوورن کنٹری کا ثبوت ہونے کا ثبوت تو دیا، ہم نے یہ پروجیکٹ بند تو نہیں نہ کر دیے. تو اب ہمیں کیا اس میں فیلنگ ہو رہی ہے کہ امریکہ ہمیں روک دے گا مزید آگے کام کرنے سے، یا جو پہلے کام ہے ان کو تو نہیں اسکریپ کر سکتا نا؟ سر میں ایک عرض کروں کہ کوئی طاقت جہاں اس کا داؤ لگتا ہے شاید وہ لگاتا. سر میں عرض کرتا ہوں، ہم اگر محب وطن ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے وطن سے پاکستان کے زیادہ لوگ ہیں محب وطن ہے. مگر میں یہ ایک چیز ساتھ آج پوائنٹ آؤٹ عرض کرتا چلوں گا کہ پاکستان کی جو پروکیورمنٹ ٹھیک ہے وہ میرٹ کے اوپر نہیں، میرٹ کے اوپر، کوالٹی کے اوپر، اسپیسیفکیشن کے اوپر، اور دنیا کی اوپن بڈنگ یہ نہیں ہم ابھی غلامی سے نکل آئے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف یو ایس اے، جاپان اور یورپین یونین ہی کو آپ کوالیفائی کرنے کے لیے انہی سے لیں اور باقی سب کے اوپر آپ کاٹا لگا دیں. یہ گیا لیکن اب تو ہم کون سے چیزیں لے رہے ہیں ہم سے؟ سر ہیلتھ منسٹری تو چائنا کو ٹینڈر بھی نہیں دیتی. اچھا. اور چائنا بگیسٹ پروڈیوسر ہے اس کا ادویات کا؟ جی ان کا میڈیکل اکوپمنٹ سارے کا. اچھا اکوپمنٹ جتنی مشین ادویات تو ان کی ذرا تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. چائنا کو بلیک لسٹ کیا گیا؟ جی وہ بلیک لسٹ سے بھی زیادہ آپ ٹینڈر ہی نہیں دیتے، آپ پارٹیسپیشن ہی نہیں کرنے دیتے، اور آپ وہ جب آپ ٹینڈرز کال کرتے ہیں تو آپ بین الاقوامی میڈیا میں نہیں دیتے. سر بین الاقوامی میڈیا میں آپ نے بین کیا. چائنا لاہور ہائی کورٹ گیا، لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس عائشہ نے ڈیسیژن دیا ان کو کہ اوپن میرٹ ہونا چاہیے. یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کیا ہوا اس ڈیسیژن کا؟ اس ڈیسیژن کو وہ ڈبے میں ڈالا ہوا بیوروکریٹس نے. دوسرا پیپرا نے وہی ڈیسیژن پیپرا کے پاس گیا، پیپرا نے بھی انسٹرکشنیں نکال دیں کہ چائنا کو ہر ایک ملک کو آنا چاہیے. بھئی آپ 3 کی پابندی ختم کریں، آپ سب کو اوپن کر دیں. بے شک رشیا آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، آپ نے کوالٹی دیکھنی ہے، آپ نے اس کی پرفارمنس دیکھنی ہے، آپ نے اسپیسیفکیشن دیکھنی ہے. نہیں آپ کے بیٹے شاید اس بات کے وٹنس ہوں گے. میرا خیال ہے کہ چائنا کے کچھ پروجیکٹس میں رول سے ایگزمپشن دی گئی. سر میں ہیلتھ کی بات آج بھی کر رہا ہوں، آج بھی آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. $1 ملین کے ٹینڈر ایشو ہو چکے ہیں، چند دنوں تک کلوز ہو جائیں گے. اگر ان کے اندر یہی رہا تو گپلا کیا ہو رہا ہے، جس لیے میں آواز اٹھا رہا ہوں، گپلا یہ ہو رہا ہے کہ لوگ چائنا ہی کی مال کو لے رہے ہیں. چائنا کی قیمت بہت کم ہے. اور وہ چائنا کا مال یہ یو ایس جاتے ہیں، جاپان یو ایس کی اپنا لیبل لگا کے ہمیں ٹکائے جا رہے ہیں. اور ہمارے لوگوں پروکیورمنٹ والوں کو پتہ ہے کہ یہ چائنا کا آ رہا ہے، مگر وہ لیبل پورا جان بوجھ کے پھنسایا ہوا ہے، اس لیے کہ اپنا مفاد، قومی مفاد. پریکٹیکیبل کیسے ہے؟ چین سے امریکہ کوئی اگر سامان جاتا ہے وہ تو ٹرانسپورٹ اتنی کاسٹ کرتا ہے. ادھر جاتا ہے کون؟ اچھا ادھر جاتا ہی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے جانے؟ نزدیک ہی کچھ ہو جاتا ہے. ادھر ہی دبئی سے ووچر بن کے واپس آ جاتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. دنیا سارا
کدھر کی کدھر دنیا چلی گئی ہوئی ہے. اچھا یہ نہیں کہ اتنے ان کو پتہ نہیں ہے, اتنے سیانے نہیں ہیں, بڑے سیانے ہیں بیوروکریٹ, مگر خدا کا خوف کریں, اس ملک کو تباہ نہ کریں. میں سخت لفظ کہوں گا, ایسے نہ کریں جیسے یہ کر رہے ہیں. فوری طور کے اوپر اصلاح کریں. اگر پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, اور میں آپ بڑے ہی دکھ سے اور بڑے ہی پینفل اور بڑی ناراضگی سے, مجھے چائنا میں سینئر دوستوں نے یہ کہا کہ یہ کیا ہوا. میں نے ان سے بات کی کہ ہم تو بہت میری آج ایک بہت ان کے سینئر عہدیدار سے ملاقات تھی, اگر میرے نوٹس میں ہوتا جی تو میں شاید یہ بات کر لیتا ہوں. ان کو پتہ ہے میں دوبارہ وہ خود بھی اس چیز کا شکوہ شکایت کر بیٹھے ہیں. جدھر آپ آج کونسلیٹ کے پاس گئے ہوئے تھے, ان کو پتہ ہے, اور بڑے دکھ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو ہمارا رستہ ہی بند کر دیا ملک میں. جی آپ تو ہم سے سستی چیز خریدنے کو تیار نہیں ہے کہ جو آپ ہمارے سے نہیں خریدتے وہی کی قیمت 10 گنا زیادہ دے کے آپ اس کے اوپر گوری موڑ لگوا لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو ہوگی نا جال سازی, ویسے شپمنٹ کے ٹرانس شپمنٹ کے تو رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں نا, کہ آپ بعض کا تو آپ لکھ دیتے ہیں کنٹری آف اوریجن, جی وہ ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. سر وہ سارا کچھ اس میں وہ جال سازی کرتے ہیں, پھر جیل سازی ہوتی کنٹری آف اوریجن لکھا ہی نہیں جاتا. جیل سازی ہوتی ہے. اچھا جیل سازی ہو رہی ہے. اور اس میں پیپرا رولز بھی نہیں اپلائی ہو رہے. پیپرا رول اپلائی تبھی ہو, پیپرا رول اگر اپلائی ہو تو پھر تو چائنا اس کمپٹیشن میں ہونا چاہیے. پیپرا کا لیٹر میں آپ کو کوئی اس کو چیلنج کرے مجھے, میں اس کو لیٹر بھیج دیتا ہوں. یہ بھی لیٹر بھیج دیتا ہوں کہ آپ نے شامل نہیں کیا ہوا چائنا کو, باقی صرف 3 کو شامل کیا ہوا ہے. ہیلتھ منسٹری, ہاں ہیلتھ منسٹری میں میڈیکل اکوپمنٹ 12 ممبرز کی ایڈوائزری کمیٹی ہے. میں ان میں سے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ذمہ دار ہیں, جنرل اظہر صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر عدنان بھی ہیں, میں ان کو بھی آلریڈی بھیج بیٹھا ہوں. اچھا اس کو دیکھیں. منسٹروں کو بھی دونوں کو بھیج بیٹھا ہوں. نہیں تو اب آپ جیسے آپ کی چائنا کے ساتھ کچھ کولیبریشن رہی ہے اور آپ کے ان کے ساتھ رابطے ہیں, اب ان کے کیا پروگرامز ہیں, وہ یہاں پہ مزید کوئی سر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ادھر تو آپ نے ان کو سن لیا, بی ایل اے کو, بی ایل اے کا مینڈیٹ دیکھ لیا. بی ایل اے ابھی اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ 3 اور جڑ گئے ہیں آ کے. وہ ایک علیحدہ ہیزرڈ ہے ان کے لیے, اور یہ ہیزرڈ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے بھی, سر یہ اندر سے بھی. اچھا یہ بات ویسے کانفیڈینشیل ہے, لیکن میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں تھوڑی سی, کہ آج ہم ایک بہت بڑے عہدیدار جو تھے ہمارے دوست ملک کے, تو انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ بہت سے علاقوں کا تو انہوں نے نام لیا نا, صوبہ پنجاب سے باہر کے ڈسٹربڈ ایریاز, پنجاب کے اندر بھی انہوں نے 1-2 ڈسٹربڈ ایریاز کا نام لیا کہ جہاں وہ کہتے ہیں خطرے سے خالی نہیں ہے, وہاں جانا یا سرمایہ کاری کرنا. تو یہ بات تو وہ پھر آپ کی بات صحیح ہوگی کہ وہ تو پھر خطرہ اب محسوس کرنے لگ پڑے ہیں کہ جی یہ تو دہشت گرد ہمارے گلے تک آ گئے ہیں. سر دیکھیں لیکن اب وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جوائنٹ سیکورٹی انیشیٹو دیں گے. ابھی ان کا بیان بھی بڑا اچھا ہے چین کے وزیر خارجہ کا, میں نے بلکہ بریکنگ نیوز بھی دیا کچھ دن پہلے. میں عرض کروں کہ میں گزارش کروں گا, اس وقت ہماری ٹاپ پہ ٹیم جو ہے SIFC کی, جی, اور آرمی چیف کی, شہباز شریف کی, باقی لوگوں کی, اس سے بہتر ٹیم ملک میں اویلیبل نہیں ہے اس وقت. جی جی یہ بیسٹ, اور ایون عدلیہ میں یا صاحب کی, یہ بیسٹ لاٹ اس وقت آپ کو انٹیگریٹی وائز, کمپیٹنس وائز اور کمانڈ وائز بہت اس کا فائدہ اٹھائیں. سر ملک فائدہ اٹھائے, اور میں ان کو گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ٹیم میں اس قسم کے کمپیٹنٹ لوگ ڈالیں کہ جو اس قسم کی خرابیاں نکال کے, جن میں اتنی کرج ہو کہ پھر وہ بول سکے اور آپ کو بتا سکے. اگر پتہ بھی ہو تو لوگ بتانے کی بجائے لوگ حصے دار ہو جاتے ہیں. جی, یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ لیکن حکومت جو ہے سر یہ بلینز کے جو نقصان ہو رہے ہیں ان کو بچائیں. اکانومی, آسٹیریٹی, اکاؤنٹیبلٹی, ڈیٹرنس, سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے, اور پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی. میں ہر آپ کے کہتا ہوں پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی کریں. سر آپ کو واردات ہونے سے پہلے روکیں. آپ دیکھیں ایک منسٹری کو, ایک ڈپارٹمنٹ میں ہو کیا رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں کیا فارمولا گورننس کا لاگو کیا جائے. آپ زیادہ تر مشاورت کی بات کرتے ہیں کہ کوئی ون مین شو نہ ہو ہر طرف. سر گورننس میں ون مین ڈیسیژن نہ ہو, یہ سب سے خطرناک. سر اگر وزیر اعظم کو اجازت نہیں ہے اکیلے فیصلہ کرنے کی, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہر فیصلہ کیبنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, کئی سالوں سے. تو وہ اوپر سے لے کے نیچے تک کیوں نہیں وہ سسٹم ڈسٹرکٹ لیول تک نافذ کیا ہوا.
ٹھیک ہے. کیوں آپ نے ڈپٹی کمشنر کو بادشاہ سلامت بنایا ہوا ہے, کمشنر کو آپ نے اس سے بڑا بنایا ہوا ہے, جدھر جدھر کوئی فیڈرل سیکٹری ہیں وہ آپ نے اکاؤنٹنگ میں ان کو اتنے آپ نے اختیارات دیے ہوئے, کیوں یہ کیا ہوا؟ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بھی ہوتا ہے, پرنسپل اکاؤنٹنگ جو ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز میں فیڈرل عرض کروں, سیکرٹری. ایک اور چیز عرض کروں, دیکھیے سارا ملک گوروں نے بھی کنٹرول کیا تھا. جی, ان کا کیا نظام؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ ان گورنیبل ہے, پاکستان ان گورنیبل نہیں ہے. تو پہلے تو گورنیبل تھا. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم گورن کرنے کے قابل ہیں, ہماری ٹیم گورن کرنے کے قابل ہے, آیا ہم امپیکیبل انٹیگریٹی ڈسپلے کر سکتے ہیں, آیا ہم ہائیلی کمپیٹنٹ لاٹ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو وہ مٹیریل اویلیبل ہے, ان کو لائیں. یہ نکمے کماؤ. اچھا, پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی کے لاز جو ہیں وہ کس طرح کے لاز میں تبدیلی لائی جائے گی؟ میں عرض کرتا ہوں, ایک تو لاز کا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم تو موجود ہے. اس میں عرض کرتا ہوں, سب سے پہلی بات تو میں نے کہا نا جی کہ ڈیسیژن چھوڑ, دوسری پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی کا. ہاں, وہ کس طرح کی جائے؟ سر وہ آپ انٹیلیجنس بہتر کریں گے, ہر محکمے میں بٹھائیں گے بندے جو واچ کریں اور اس قابل ہوں. بندے وہ کون ہوں گے؟ سول سرونٹ ہوں گے, فوجی ہوں گے, مطلب میڈیا کے ہوں گے, کسی آرگنائزیشن کے بٹھا دیں بندے, وہ بٹھائیں کہ جن کی اپنی انٹیگریٹی بکنے بکانے والی ٹھیکیداروں کے ہاتھ نہ ہو. وہ تو مجبوری کیا ہے کہ یہ ملک ٹھیکیداروں کے حوالے ہے, اور ٹھیکیدار کے کون ہیں؟ جو 30% کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں. سر یہ بات, یہ دبا کون مٹائے گا؟ مجھے تو معذرت چاہ رہا ہوں میں, چیف آرمی. مجھے آج ایک گریڈ 22 کے وفاقی سیکرٹری ریٹائر ہوئے, انہوں نے ایک ایسی بات بتائی, میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ میرے پاس اوتھینٹک نام لے لیا کریں. نہیں, وہ چونکہ میرے پاس نہیں ہے تو وہ ثبوت. تو انہوں نے ایک ایسے بلوچ لیڈر کا نام دیا جو آج کل بھی ناراض ہیں اور پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. کسی زمانے میں وہ چیف منسٹر بھی رہے تھے, اور آج کل ان پہ بڑا فوکس ہے کہ اگر وہ اقتدار میں ہوتے یا ہم ان کی طرف رجوع کرتے تو BLA کو وہ سافٹ کر لیتے یا ان کو ہینڈل کر لیتے وتھ کیا. تو ان کی یعنی پارسائی کے بڑے چرچے سنے. تو وہ صاحب گریڈ 22 کے جو مجھے کہنے لگے کہ میں اس بزنس میں تھا اور میں وہاں تعینات بھی تھا, تو اب وہ وہاں بزنس بھی کر رہے ہیں بلوچستان میں. تو کہتے ہیں میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں کہ وہ صاحب جو مہاتما قسم کے لیڈر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محروم بلوچوں کے وہ لیڈر ہیں, وہ ان کے نجات دہندہ ہیں, وہ انہوں نے خود ایک پروجیکٹ میں اپنے چیف سیکرٹری سے حصہ مانگا کہ تم نے اتنے کمایا ہیں, اتنے کروڑ, تو میرا حصہ کا ہے. تو وہ پھر چیف سیکرٹری یا جو سیکرٹری تھا ان کے ماتحت جو وہاں پہ تعینات تھا, وہ تھوڑا چپ کر گیا, تو اگلے دن اس کو OSD بنا دیا گیا. یہ اس طرح کی بات انہوں نے ملی جلی کی. میں اس کے ساتھ ایک چیز کہہ دیتا ہوں, تو میں تو اس بات سے پریشان ہوا کہ وہ پارسا لیڈر ہے. میں تو جو پارسا نہیں ہے وہ تو چھوڑ دیں. سر ہمیں اپنا محاسبہ PN2 پریزیڈنٹ آفس تک کرنا پڑے گا. کریں, نہیں کریں گے تو ملک آہستہ آہستہ نیچے جاتا جائے گا, جو مرضی کر نہیں. لیکن صاحب وہ تو ایک اینٹی کرپشن لا بھی موجود ہے, نیب بھی ہے, پریونٹیو کیسے کریں؟ سر چھوڑیں اینٹی کرپشن کو اور باقی نیب کو اور FIA کو. ان کے پاس 100 کیس آتے ہیں تو یہ 50 بھی کنوکشن کرواتے ہیں. نہیں, یہ تو کنوکشن ریٹ تو ہمارا ہے ہی 7-8%. تو اگر وہ لیس دین 10 کنوکشن ریٹ ہے تو سر باقی سٹوری باہر ہے. میں یہ ساری انویسٹیگیشن کر چکا ہوں, میرے تھنک ٹینک بھی کر چکے ہیں, میرے پاس فیکٹ فگر ایگزیکٹ موجود ہیں. کسی وقت آپ مجھ سے یہ کنسرن میرا خیال ہے ہم کسی استحکام پاکستان کے تحت 1 by 1 کیس بائی کیس چلتے ہیں. کیس بائی کیس چلے. اور یہ آپ ابھی بات کر رہے تھے بلوچستان کے چیف منسٹر کی بات کر رہے تھے. جی صاحب کا ایک, اور آج کل انہیں بڑا بلوچستان کے کچھ چیف منسٹر ریکارڈک میں ان مائن اور منرل میں اپنا حصہ کھا بیٹھے ہیں. یہ جو آپ نے کیس ہارا ہے باہر جا کے, اس میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں, یہ میری بات سن لیں, جو باہر انٹرنیشنل کورٹ کا کیس ہرا ہے اور پنلٹی لگوا کے گھر واپس آ گئے ہیں اپنی چیزوں پہ. آپ کا گناہ کیا تھا بھی اس میں؟ انہوں نے 93 میں لی ریکی سروے کرنے کے لیے, 2011 میں انہوں نے ریکی کے بعد نیکسٹ سٹیپ پہ آئے کہ ہمیں ابھی ایکسپلور کرنے کی اجازت دیں. وہ پاکستان کی مائن منرل تھی, ان کی نہیں پرفارمنس ٹھیک نظر آئی کہ 18 سال کیا کرتے رہے, نہیں اجازت دی گئی سپریم کورٹ نے. انٹرنیشنل کورٹ میں کیا لے کے وہ یہ لے کے گئے کہ ہم نے ریکی پہ اوپر یا سروے پہ خرچہ کیا. خرچے وہ مانگ رہے تھے ملینز میں, 20 ملین کے کتنا.
تو وہ 20 ملین کا پہلے 11 بلین کیسے ہوا، پھر 5.95 بلین کے پھر آپ نے 1 بلین نقد کیسے ادا کیا اسٹیٹ بینک سے نکال کے، اتوار والے دن آپ نے 1800 صفحے کیسے سائن نہیں تو کیے، اس کو 643 اسکوائر کلومیٹر اس کو رولز کو وائر کیسے کر دیتے ہیں کہ ویور دیتا ہے پرائم منسٹر پھر کس چیز کی جی؟ نہیں اگر ایک دم بلین آپ نے ان کو دے دیا، کوئی رولز ریگولیشن کیا رول ریگولیشن تو دینے والوں سے پوچھے، اندر دیسی مرغیاں کھلا رہے ہیں، بلیتی فاختیں کھلوا رہے ہیں آپ ان کو. نہیں وہ تو کہتے ہیں ان کو تو بیچارے کو کھانے کو سحری کو نہیں کچھ ملتا، افطاری کو نہیں کچھ ملتا. سر آپ مجھے یہ بتائیے یہ کون سا دنیا کا قانون ہے کہ بندہ کنوکٹ ہوا ہو اور کنوکٹ بھی ہوا ہو وہ فائنینشیل میٹرز کے اوپر فراڈ میں، فراڈ میں 190 پاؤنڈ کے کیس میں 190 ملین پاؤنڈ. تو مجھے یہ سمجھائیے گا یہ کہاں ہے کہ اس کو ہر پیشی کے اوپر ہر 2 دن 3 دن کے بعد ہر روز بلکہ اس کو میڈیا اویلیبل ہوتا ہے، سارا میڈیا، اور وکیل بھی سنا 5-6 اکٹھے جاتے ہیں. سر وہ تو علیحدہ وہ ایک آدمی نہیں جاتا. وہ وکیل جو ہیں وہ باہر آ کے اپنی بھی میڈیا انگیج کرتے ہیں، اندر وہ 1 to 1 انگیج کر. یہ کہاں کا کون سے پیمرا کدھر ہے آپ کی؟ باقی رولز ریگولیشن یہ تو ایک تو ہے نا میڈیا کے رول کدھر ہے بلوچستان میں سر آپ مجھے یہ بتائیں سارے قیدیوں کو یہ آپ فیسلٹی دیتے ہیں؟ نہیں ایک تو بلوچستان میں ہے نا مجید بریگیڈ، تو ادھر ہے وکیل بریگیڈ. میرا خیال ہے ہمارے یہ وکیل دوست ہیں یہ اس وقت ملک پہ حاوی ہیں. تو سر دیکھیے آپ کا میں یاد آ رہے ہیں نظامی صاحب، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے. کبھی کبھی وہ ویسے نہیں بھی کرتے تھے. سر وہ مجھے یہ بتائیے وہ جہاد مجھے میڈیا سے بھی چاہیے. میں گزارش کروں گا میڈیا کو بھی کہ ملک کی سلامتی کا دھیان رکھیں. ویل ڈن میڈیا. اس میں یہ جو ٹرین والے معاملے میں میڈیا نے بہت اچھا کرن صاحب میرا ذاتی خیال ہے، میں معذرت کے ساتھ 40 سال سے میڈیا سے ایک سینئر پوزیشن میں منسلک ہوں. میڈیا کے پاس بعض اوقات فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آتی ہی نہیں. یہ بڑی افسوسناک میری گزارش نہیں آتی تو مجھ سے لے لیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں آپ لوگ آگے بڑھیں، لوگوں کو بتائیں. میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن NDF میں پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اس کے ممبر ہیں، یہ آپ ایویڈنس دیں گے کہ ہماری انفارمیشن پہلے پہنچتی ہے اور ایکوریٹ ہوتی ہے. اچھا اسی میں NDF کے حوالے سے خواجہ ظہیر صاحب بڑے سینئر سول سرونٹ ہیں، انہوں نے ایک ذکر کیا، چونکہ میں نے اس میں پوسٹ میں لکھا تھا کہ مجھے نہیں امید کہ اگر ملٹری کورٹس کے دہشت گردوں کو حوالے نہ کیا جائے تو ان کو سزائیں ملیں گی. اگر وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہ ہوئے تو وہ جرت پکڑیں گے، سزائیں تو ہونی نہیں، تو وہ جرت پکڑیں گے اور مزید تباہی لائیں گے معاشرے میں. تو اس کے جواب میں ان کافی لوگوں نے ایگری بھی کیا، اور خواجہ ظہیر صاحب نے ایک تجویز دی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کچھ آرٹیکل 10 کی کوئی. پھر میں نے ایڈوکیٹ جنرل جو پنجاب ہیں وہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ان کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ سر کافی حد تک خواجہ صاحب کی بات صحیح ہے لیکن کورٹس پھر بھی انٹروین کر سکتی ہیں. تو ان کی بات سے ایسے لگتا تھا کہ شاید کورٹ میں دہشت گردوں کو کچھ خاص عرصے کے لیے پروڈیوس کیے بغیر ڈیٹین کیا جا سکتا ہے، جو بڑے فیروشیس خونخوار قسم کے دہشت گرد ہیں. ٹھیک بات ہے، یہ ٹھیک بات ہے، یہ لیگل ہے. ٹھیک ہے، یہ لیگل بات، یہ ٹھیک ہے، اس کی پروویژن اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹینشن کی جیسے. ہاں ڈیٹینشن کی ہے جی. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک تمہارا ہے، ہم سب کا ہے. یہ سارے مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ جو اللہ نے زندگی کے باقی دن دیے ہیں ہم اس ملک کے لیے کچھ کر کے مریں گے، ملک کو محفوظ کر کے مریں گے. لیکن سر یہ تو فیصلہ وہی کریں گے نا جن کے پاس کچھ تھوڑا بہت اختیار ہے، پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں، ادارہ جاتی سٹیک ہولڈر. سر یہ آپ بالکل بجا میڈیا کے لوگ ہیں، سر آپ بجا کامن مین دکاندار بیچارہ کی فیصلہ کرے. سر یہ میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ وہی فیصلہ کریں گے اور انہی کے فیصلے پہ عوام کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انہی کی لیڈرشپ پہ عوام کھڑی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لیڈر پاکستان کو دیے ہوئے ہیں جن کو میں نے بہت کلوز کوارٹر سے بڑا ہائی ایگزامپلری لیڈرشپ کے ڈسپلے کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، جس میں مجھے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. شریف فیملی ساری کی ساری بڑی ہائی ویلیوز والی ہے. آج کرن صاحب اس پہ ہم پھر کریں گے مزید ڈیسیژن. تو آج کا آپ کے تشریف آوری کا شکریہ. پروگرام اختتام کو پہنچا. اس میں دہشت گردی کے اسباب، خاص طور پہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے، شاید ہی دنیا میں اس کی نظیر ہو کہ اتنی تندہی سے، اتنی چابک دستی سے، اتنی جرت کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ، ڈرونز کے استعمال کے ساتھ، ایئر فورس اور مسلح افواج اور مکمل سیکیورٹی اپریٹس کے ساتھ اس مشن کو اچیو کیا گیا. اور اکراس دی بارڈرز دنیا بھر میں یہی پیغام گیا
BLA کو بھی, BLA کے حامی افغانیوں کو بھی اور ان کے پیچھے انڈینز کو بھی کہ پاکستان ایک مضبوط تنومند ملک ہے جو ہر وقت حالت پریپیئرنس میں ہے, تیار ہے کم وقت میں. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.